جمعے کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے، اور اس میں بہت اچھے ٹاپک کے اوپر ہمارے جو امام تھے انہوں نے خطاب فرمایا، اور اس میں جو مسجد کی اہمیت ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، اور بہت اہم ٹاپک تھا۔ اس کی چند پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اس میں کچھ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ مسجد کی اہمیت کو ہمیں پہچاننے کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو جو پہلی چیز جس پر آپ نے توجہ دی مدینہ پہنچ کے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس لحاظ سے مسجد کی ایک مرکزی حیثیت ہے اسلامک کمیونٹی میں، مسلمانوں کی ریاست میں۔ بلکہ یہ کہ ہجرت کے دوران ہی پہنچنے سے پہلے جو مسجد قباء تھی، وہ راستے میں اس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ایون نان مسلم کنٹریز میں بھی، وہاں پہ بھی مسلم کمیونٹیز اپنے علاقوں میں مسجدیں تعمیر کر لیتی ہیں اور اس کو مینٹین کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو بعض حوالوں سے وہ ہماری مساجد سے زیادہ فعال ہیں۔ ہماری مساجد تو نماز کی ادائیگی تک محدود ہو گئی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہاں پہ قاری صاحب اور امام صاحب جو ہیں وہ بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کئی مساجد جو چھوٹی مسلم کمیونٹیز ہیں، خاص طور پر امریکہ، ویسٹ اور دیگر ممالک میں، تو وہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر سا بن جاتا ہے جو بالکل مسجد نبوی کی نہج پر سمجھیں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ تربیت کا انتظام ہوتا ہے، تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اور عبادات سے آگے بڑھ کے صرف قرآنی تعلیم نہیں بلکہ دیگر چیزیں بھی اس میں سکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہ پہ تو کچھ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسجد کے بہترین استعمال کو رواج دینا چاہیے ہمارے ہاں بھی۔ اب پاکستان میں اکثر کام تو حکومتیں نہیں کرتی، ہم اپنے جو فلاح و بہبود کے عوام کے کام ہیں وہ عوام کی کمیونٹیز اور یہیں سے وہ انڈیویجولز جو ہیں اور کمیونٹیز ہیں وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسکول سسٹم بھی اور ہمارے ہسپتال بھی اور اسی طرح ہماری مساجد بھی اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری حکومتیں تو شاید صرف قرضہ لینے کا کام کرتی ہیں، وہ اچھی طریقے سے شاید کر رہی ہیں، لیکن دیگر کاموں میں ہم جو انڈیویجولز ہیں اور کمیونٹیز ہیں اور جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، وہ حصہ لیتی ہیں، تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو میں نے ویسٹ میں اور امریکہ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ سنڈے اسکولز کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ سنڈے کی وہاں چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سے ممالک میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، مسلم ممالک میں، لیکن وہ سنڈے اسکول کے اندر بچوں کو ہی نہیں بلکہ ایڈلٹس کے لیے بھی اور نو مسلموں کے لیے بھی وہاں پہ کلاسز کا انتظام ہوتا ہے، اور دیگر مشاغل کا انتظام بھی ہوتا ہے مسلمان بچوں کے لیے، اسپورٹس وغیرہ کا۔ یہ ساری چیزیں ایک مسجد سے ایک طرح کا ایک لگاؤ اور ایک کنیکشن جو ہے مسلم کمیونٹی میں اور مسلمانوں کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور جہاں جہاں یہ ممکن ہو جو انڈیویجولز، جو کمیونٹیز، جو تنظیمیں یہ کام کر سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ حکومت کی سطح پہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو، کیونکہ تربیت کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، نہ ہمارے مدارس یعنی جو روایتی اسکول وغیرہ ہیں، کالجز، وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں صحیح طریقے سے، تو مسجد کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ خواتین کا جو یہاں پہ مساجد کے اندر آنے کا سلسلہ ہے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تو بہت کم ہے۔ باقی سب جگہوں پہ خواتین کو لے جانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بازاروں میں ادھر ادھر، لیکن مسجد میں آتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، اور مسجد میں بھی جو ان کے لیے فیسلٹیز ہیں وہ دوسری جگہوں کے مطابق، مثال کے طور پہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی، ترکی، ملیشیا اور ایون گلف کے ممالک میں بھی خواتین کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسے انتظامات کم ہیں۔ جس مسجد میں تو ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہے انتظام، لیکن اسی طرح کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے مولانا نے آج خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کو جو مسجد میں آنا ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور سیرت کے حوالوں سے انہوں نے سنت کے حوالوں سے بتایا، جبکہ اس کے برعکس ہم لوگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بچوں سے پریشان ہو کے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ایسا ایک امپریشن دیتے ہیں کہ مسجد سے بچہ متنفر ہو جائے،
تو اس بات کا بھی دھیان دینا چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا، اور تھوڑی بہت شرارتیں بچے جہاں گھروں میں بھی برداشت کرتے ہیں مسجد میں بھی کر لیں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو آگے چل کے انہی مساجد کے اندر نمازی بنیں گے اور ان کو آباد رکھیں گے۔ اور دیگر بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی، لیکن یہ اس کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ بات ضروری ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس میں نہ صرف عبادات کا انتظام کرنا بلکہ دیگر تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ اہم ہے۔ اور اسی طرح مسجد کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ اپنے صحیح انداز میں جو سنت اور سیرت کے جو مثالیں ہیں اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کا بہت گہرا اور اچھا اثر ہمارے معاشرے پہ انشاءاللہ ہوگا اگر ایسے انیشیٹو لیے جائیں۔